بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 84 چل رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث پاک کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج سے متعلق سوال کیا گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے سر منڈوا لیا ہے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہی جواب دے، بلکہ ہاتھ یا سر کے اشارے سے اگر جواب کفایت کر جائے گا، سامنے والا سائل مکمل طور پہ اس سے بات سمجھ سکتا ہو، تو سر یا ہاتھ کے اشارے سے بھی استفتاء کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ استفتاء مین سوال، جو فتویٰ طلب کیا جاتا ہے اس کو استفتاء کہہ دیتے ہیں، کویسچن کو، اور پھر جو جواب دیا جاتا ہے اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کرنا، یہ فتویٰ کہلاتا ہے، اور اس کو طلب کریں گے تو استفتاء کہلاتا ہے۔ فتویٰ طلب کرنے والے کو مستفتی کہتے ہیں، اگر آپ لفظ یاد رکھنا چاہیں، مستفتی کویسچن کرنے والا، فتویٰ طلب کرنے والا، اور جو فتویٰ دیتا ہے اسے مفتی کہتے ہیں، فتویٰ دینے والا۔ تو جس میں سین آئے گا نا، سین میں طلب والا معنی ہوتا ہے، استفتاء فتویٰ طلب کرنا، مستفتی فتویٰ طلب کرنے والا، اور جب یہ سین ہٹ جاتا ہے تو دینے کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی فتویٰ یعنی حکم بتانا، فتویٰ دینا، اور اسی طرح مفتی فتویٰ دینے والا۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں اگر رہے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دیا تو یہ ایک سند اور دلیل بن گئی ایک عالم کے لیے، ایک مفتی کے لیے، ایک جواب دینے والے کے لیے، کہ اگر سامنے والا کوئی برا فیل نہ کرے، وہ آپ کے اشارے کو سمجھ کر صحیح حکم شرع لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر سوال کے جواب میں زبان کا استعمال ضروری نہیں ہے، ہاتھ یا سر کے اشارے سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح جواب دینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کی نقل کی نیت کر لے، اس سنت کی ادائیگی کی نیت کر لے، تو ہو سکتا ہے اس کو اس نیت پر ثواب بھی ملے۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، 85 نمبر حدیث پاک ہے، اسی باب کے تحت اس کو لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور بکثرت حرج ہوگا۔ حرج ہا والا نہیں، ہاتھی والی ہے سے حرج ہوگا۔ اس میں مطلب حرج کی بھی ایک مطلب لغت آئی ہے، حرج کی بھی ہے، رے پہ سکون کے ساتھ، اور بکثرت حرج ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے اشارے سے ہاتھ کو گردن پر پھیرا، گویا کہ آپ نے اس لفظ سے قتل کا ارادہ کیا۔ یعنی جب پوچھا گیا رسول اللہ حرج کیا ہے، تو آپ نے یوں ایسے اشارہ کیا، زبان سے خاموش رہے، کیونکہ پیچھے اشارے کا ہی ذکر ہو رہا تھا، تو بس آپ نے یوں فرمایا کہ یہ قتل بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اس میں گویا کہ قرب قیامت کی بعض علامات کا تذکرہ ہے جو بہت زیادہ عام ہو جائیں گی۔ کچھ کا تو ذکر پہلے بھی ہوا تھا، مثلا علم اٹھا لیا جائے گا، اور میں نے آپ کو اس کی کیفیت بتائی تھی، اور یہ حدیث آگے مزید آ بھی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ سینوں سے علم کو کھینچ لیا جائے یا کتابیں اٹھا لی جائیں، بلکہ علم اس طرح ختم ہوگا کہ علماء جلدی جلدی فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا، اور جب علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، رہنما بنا لیں گے، اور ان سے فتوے طلب کریں گے، اور وہ اپنی جہالت کے ساتھ فتویٰ دے کر خود بھی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ تو لہٰذا آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں، بہت ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم عموماً جب لڑائی جھگڑے کو طلاق وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو منصف بنا دیتے ہیں جن کے پاس بالکل علم دین نہیں ہوتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، کوئی برا نہ مانے، کوئی ایسا سن رہے ہوں اور آپ کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں ایک حقیقت کا بیان کر رہا ہوں، اور یہ حقیقت کو تسلیم کر لینا
اور پھر اس کو تسلیم کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کر کے توبہ کا راستہ اختیار کرنا آپ ہی کے حق میں مفید ہے۔ ہوتا یہ ہے مثلا ایک کزنس کی آپس میں شادی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، اب یہ خاندانی مسئلہ ہے، بولتا جی باہر کون لے کے جائے، خاندان میں حل کر لیں گے۔ کون حل کرے گا جی؟ بڑے بوڑھے بیٹھیں گے، دادا صاحب بیٹھ گئے، نانا صاحب بیٹھ گئے، پھپھا چچا تایا، اور سب کے سب مفتی۔ مفتی سے مراد ہی نہیں، بالکل الف بے بھی نہیں آتی ان کو بالکل۔ اب وہ تبصرے شروع کر دیں گے، نہیں بھائی یوں کر لو، بھائی یوں کر لو اور یوں کر لو، اور پھر غلط فیصلے۔ بعض اوقات لڑکا 3 طلاقیں دے چکا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسے سے میرے پاس تو بہت کیسز آتے ہیں، میں ایز اے مفتی بہت کیس حل کرتا رہتا ہوں ایسے، کہ وہ بڑے بوڑھے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا حکم یہ ہے بس تم ساتھ رہو گے، یہ کر دو وہ کر دو، کھانا کھلا دو، یہ کر دو اور ساتھ رہو۔ حالانکہ جب تک حلالہ کا پروسیس نہ ہو، اور وہ بھی پری پلاننگ نہیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ پہلے سے لڑکے کی عدت گزارے گی، پھر وہ اپنی مرضی سے عورت نکاح کرے، پھر ان میں تعلق زوجین قائم ہو، پھر دوسرا شوہر طلاق دے، پھر اس کے بعد وہ اس کی عدت گزارے، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے والے بعض اوقات اپنی عقل سے یا اپنی انانیت کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتے ہیں، اور بچوں کو زنا کے اندر گویا کہ معاذ اللہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی جگہوں پر، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر جگہ ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں، لیکن پنچایتیں بٹھا دیتے ہیں گاؤں وغیرہ کے اندر، اور وہ جو پنچایت والے جو فیصلہ کریں گے گاؤں والوں کو ماننا ہوگا، اور وہ فیصلہ کرنے والے سب کے سب بعض اوقات جاہل ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کس طرح فیصلہ کرنا ہے، کیا شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اکثر تو وہ اپنے خاندانی یا گاؤں کی رسم و رواج کو بنیاد بنا کر لوگوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور غلط فیصلہ، ظلم پر مشتمل فیصلہ، گناہ کبیرہ کے ساتھ وہ ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں۔ جتنے لوگ ان کا کہنا مان کے اس غلط فیصلے پر عمل پیرا ہو کے کسی کے اوپر زیادتی کا سبب بنتے ہیں، وہ سب بھی اپنے اوپر ظلم عظیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اگر دنیا میں کسی کو منصب مل گیا اور اس نے غلط فیصلے کیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میدان معاشر میں بس کا وہی زور قائم ہوگا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جیسے گاؤں کے یا عام گھر والوں یا عام لوگوں پر وہ اپنا ایک رعب دبدبہ قائم کر رہا تھا، تو ذات باری تعالیٰ کو بھی وہاں پہ وہ مغلوب کر کے اور کوئی اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا، یا اپنی مرضی کے مطابق مقام حاصل کر لے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پہ توبہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو سمجھے بغیر اور اس منصب پہ بیٹھ کے غلط فیصلے کرتا ہے، تو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر وہ غلط فیصلے کرے گا تو اوندے منہ ڈالا جائے گا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اس منصب پہ بیٹھنے سے پہلے 50 دفعہ سوچیں، 50 دفعہ غور کریں۔ اکابرین نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو عہدہ قضا پر بیٹھ گیا، سمجھ لیں الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، بس گیا وہ کام سے۔ کیونکہ مطلب یہ نہیں کہ ہر قاضی کو جہنم میں جائے گا، ہر جج جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ میں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ بڑا باریک مطلب اور بڑا نازک ایک مقام، ایک منصب ہے، ذرا دائیں بائیں ہوئے نہیں، اگر قرآن و حدیث پہ کامل نگاہ نہیں ہے بس پھنس گئے۔ اور یہ سب کے ساتھ ہی ہے، وکلاء کے ساتھ بھی ہے، ججز کے ساتھ بھی ہے۔ اگر وہ شریعت کو مکمل طور پہ سمجھے بغیر کسی کے حق میں ناحق فیصلہ کر دیں گے، اس کا نہ تو اعتبار ہوگا اور نہ بروز قیامت اس سے درگزر کیا جائے گا، بلکہ گرفت کی جائے گی۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو علم اٹھا لیا گیا ہے، اب اس دور کے اندر ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اور تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے اکابرین جاتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور جاہل لوگ پھر آ جاتے ہیں آگے، لوگ ان سے مسائل معلوم کر رہے ہیں۔ اور اس میں مطلب ہر جگہ ہی ایسا بڑے معاملات ہیں کہ ایسے ایسے لوگ آگے آ گئے ہیں کہ جو حقیقتاً شرعی احکام سے بالکل نابلد ہیں، اور وہ کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی منصب کو گدی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر جتنے متبعین ہوتے ہیں گویا کہ ان کے مستقبل کی باغ دوڑ اور ان کے حق میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا ٹوٹل اختیار ان کی مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کے لیے جو چاہے فیصلہ کریں، الٹا سیدھا، اور چل رہا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا کہ آخر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ تو یہ وہ دور آ چکا ہے، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم علم کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، علماء بنائیں، علماء اچھے علماء، معتدل علماء جو اچھی سوچ کے حامل ہوں، دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے ہوں، اور ان کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکے انہیں ہم جتنا دنیاوی فکروں سے آزاد کر کے دین کے لیے وقف کر سکیں اتنا ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ جہالت ایک ایسی آندھی ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو کسی چیز کو چھوڑتی نہیں ہے، پھر ہر ایک اس آندھی کے زد میں آ کر بہہ جاتا ہے اور اس کو تباہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔
اب آخری بات دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ ہے، بڑا پاکیزہ دور ہے، اور صرف اگر مقابلہ کرنا ہے تو دشمنان اسلام سے کرنا ہے۔ آپس میں مسلمان پیار سے، محبت سے، شفقت سے رہ رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے علوم غیبیہ کے حامل ہیں، مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، اور سچی خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں حرج عام ہوگا۔ عرض یا رسول اللہ، حرج کیا ہے؟ اشارہ فرمایا کہ قتل۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمارے خصوصاً کراچی کے حالات سب کے پیش نظر ہیں، کس بے دردی سے انسانی جان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کوئی انسانی جان کی اب قدر و قیمت نہیں رہی۔ مچھر کو مسلنے سے زیادہ انسانی جان کا ختم کرنا آسان ہو گیا ہے۔ گلی گلی، کوچے کوچے ایسا واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ بعض علاقے ہیں جو محفوظ ہیں، ورنہ بہت سارے علاقوں کے اندر بہت زیادہ کلنگ ہو رہی ہے، اور بے دردی کے ساتھ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور ہمارے کراچی کے حالات تو ایسے بن گئے ہیں کہ خاص طور پر چونکہ ہم شاید یہاں رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان حالات کو دیکھ کے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کراچی میں 10-12 لاشیں اگر گر جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آج کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ 10-12 تو ویسے، یعنی 10-12 چلے میں نے زیادہ کہہ دیے، 1-2 پہ لے آئیں۔ اگر خبر میں آئے گی 1-2 آدمی کراچی میں مر گئے تو ہم دیکھ کے بولیں گے تو روزانہ کا روٹین ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں کوئی 15-20 اگر افراد مریں گے تو بولیں گے آج بھی کچھ ہوا ہے، 15-20 مار دیے۔ تو یعنی ایک ایسا قتل عام ہو گیا ہے کہ ہمارے ذہنوں نے بھی اب قتل کی اہمیت کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے، یعنی معمولی ہو گیا ہماری نگاہوں کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی ادھر مر گیا ایسا، ورنہ پہلے کبھی ایک دور ایسا تھا کہ ایک آدمی بھی مر جاتا تھا تو لرز جاتا تھا پورا شہر کہ ایک آدمی کو مار دیا کسی کو، وہ خوف و ہراس پھیل گیا ہے، لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہی ہے۔ بہرحال تو یہ مقصود کوئی حالات پہ تبصرہ آرائی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی سچائی اور آپ کی نبوت کی تصدیق کو واضح طور پہ ذکر کرنا ہے کہ واقعی آپ مخبر صادق ہیں کہ اس دور کی آپ نے اس دور میں خبر دی ہے کہ قتل عام ہوگا۔ تو کتنا عام ہو گیا قتل، کتنا کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو بیان فرمایا۔ اور غالباً آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں جن چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو شدت سے ناپسند ہوں۔ تو قتل بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو شدید ناپسند ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، آیات کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک جان کو بغیر کسی عذر کے، بغیر اجازت شرع کے قتل کیا، اس نے گویا کہ سب کو قتل کر دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک مسلمان کے قتل پر پوری دنیا والے جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی ایک مسلمان کا قتل اتنا اہم ہے، کچھ انتہا نہیں۔ مسلمان ہو، کس کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، کون سے زبان بولتا ہے، کیا اس کا مطلب خاندان ہے، اس سے قطع نظر مسلمان کو قتل کیا تو یہ انجام ہے۔ تو آج جو اس طرح کے معاملات میں انوالو لوگ ہیں انہیں تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے۔ دنیا ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا۔ آپ اگر یہاں کچھ کر رہے ہیں تو اور آپ کی گرفت نہیں ہو رہی، یا آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یا آپ اپنی طاقت کے اسلحے کے زور پر، یا اپنی طاقت جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کسی بھی طریقے سے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اگر ہر گرفت کو اپنے سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں کی گرفت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وہاں تو بڑے بڑے پھنسیں گے اور بڑے بڑے لائن کے اندر کھڑے ہوں گے مجرم کی حیثیت سے۔ یہ VIP ہونا، پروٹوکول کا ملنا، اور بڑا ایک لوگوں کا آگے پیچھے بھاگنا دوڑنا، یہ صرف دنیا تک ہے۔ میدان معاشر اگر اس کی وہاں کی جو صورتحال ہوگی، اگر دنیا پہ اس کو قیاس کیا تو اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کفار، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت کے احوال سے ڈرایا تو بعض سرداروں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم وہاں پر فدیہ دے کے چھٹ جائیں گے۔ یعنی انہوں نے یہاں پہ گمان کیا دنیا کے اندر جیسے کوئی بھی کام کرنا ہوگی، اس کو پیسہ کھلاؤ، اس کو پیسہ کھلاؤ، اس کو پیسہ کھلاؤ، بچ جائیں گے۔ انہوں نے وہی بات کی، کوئی بات نہیں، میدان محشر کے اندر ہم فدیہ دے کے چھٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا ان کا رد فرمایا۔ ایک رد اس طرح کیا کہ وہاں پر نہ مال ہوگا نہ بیٹے ہوں گے، تو کس طرح کون سی چیز فدیہ کے طور پر دو گے؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر وہاں پر کوئی اپنی نجات کے لیے پوری دنیا کو بھی بطور فدیہ دے دے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ تو ان کا رد کر دیا گیا کہ اس خوش فہمیوں سے باہر آ جاؤ
دنیا کے اندر کسی منصب کا حاصل ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میدان محشر میں ایسے ہی منصب تمہیں حاصل ہوگا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی سے متاثر نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے، اور وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صاحب منصب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منصب کا لحاظ کر کے اس کو وہاں پہ عزت دے دے گا۔ جو دنیا میں غلط طریقے سے چلتے ہوئے عزت والا ہے وہ میدان معاشر میں سب سے زیادہ ذلیل ہوگا، اس لیے کہ آپ کے میرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، ناحق تکبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بروز قیامت چونٹیوں کی شکل میں لائے گا، یعنی چھوٹا چھوٹا بنا دے گا، اور لوگ اس کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں پر جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہیں اور غریبوں کو یوں طنزیہ نگاہوں سے دیکھ کے نکل جانے والے ہیں، اور غریب کو مارنا، غریب کا مال چھین لینا، غریب کو دبا لینا اپنے لیے بہت آسان سمجھنے والے ہیں، وہی میدان معاشر میں زمین پہ پڑے ہوں گے، اور یہ غریب ان کے منہ کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے جا رہا ہوگا، اور ایک دفعہ نہیں سینکڑوں لوگ اس پہ سے گزر رہے ہوں گے، پھر اس کو احساس ہوگا میں نے کیا کیا۔ تو غفلت سے جاگنا دنیا کے اندر ضروری ہے، ورنہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ قول ہے، دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی، تو مرنے کے بعد تو سبھی جاگ جائیں گے۔ اصل جاگنا زندگی میں جاگنا ہے، خواب غفلت سے انسان جاگ لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، صحیح توبہ کر لے، اور چاہے کتنی قربانی دے، وہ قربانی دے کر اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لے آئیں تو آخرت کی نجات ہے، ورنہ پھر بہت سخت گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی حدیث اسی کے تحت لائے ہیں، اشارے والے کے تحت عنوان کیا قائم کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، اس شخص کا باب کہ جس نے سوال کا جواب ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا۔ اس کے تحت ایک اور حدیث لائے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، اس کے راویہ ہیں، پہلے اس کا ذرا پس منظر دیکھ لیجئے کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگا تو حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آئیں، تو دیکھا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھیں، تو انہوں نے نماز کی حالت میں کویسچن کیا کہ یہ سرکار کہاں ہیں، تو انہوں نے اشارہ کیا نماز پڑھ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ کس وجہ سے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ چاند گرہن کی وجہ سے ہے۔ بی بی اسماء نے بھی پھر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد چونکہ حجرہ ساتھ ہی تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو وہ آپ نے سنا اور اس کو پھر آگے روایت کیا۔ انشاءاللہ اس کو ہم ضرور ذکر کریں گے کیونکہ طویل حدیث ہے، نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے پوری تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اگلا پروگرام بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔